اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت جو ہے وہ عطا کی، ہمارے نصیب میں کی، اور ہم نے جتنی بھی اس میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے ہاں تو رحمت میں کوئی کمی نہیں، رحمت کی کوئی کمی نہیں، تو اس کی رحمت سے اس میں بڑھا چڑھا کر ہمارے اعمال کو ہمارے لیے آخرت کے لیے اس کا صدقہ بنائے، آخرت کے لیے وہ ہمارے لیے جمع کرے۔ اب اسی ضمن میں، رمضان کے ہی ضمن میں، شوال کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد شوال، اور حدیث ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے پورے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا مطلب، شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر ہے کہ پورا ہی سال گویا اللہ تعالیٰ کے جو فرض شدہ روزے ہیں ان کے برابر ثواب مل جائے۔ تو اس لیے پہلا تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے کم از کم مزید رکھ سکیں ہم، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اور زیادہ بہتر انداز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں صرف یہ کہ جو خواتین ہیں ان کے کچھ فرض روزے جو چھوٹ جاتے ہیں کبھی، تو ان کا جو فرض روزے جو ہیں ان کی قضا پوری کرنا وہ پہلے ضروری ہے، یعنی کچھ روزے اگر چھوٹ گئے تو پہلے وہ اپنے قضا روزے جو ہیں وہ پورے کریں گے، اس کے بعد وہ 6 روزے مزید رکھیں گی شوال، وہ سب شوال کے مہینے کے اندر ہی۔ تو یہ ایک تھوڑی سی کوشش اور محنت اگر مزید کر لیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے اتنا اجر ضرور رکھے گا کہ 1 سال کے برابر روزے، اور اس اجر کا وزن جو ہے وہ تو ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ ہماری نیت جو ہے وہ کتنی خالص اور کتنی صاف تھی۔ دوسرا نقطہ نظر یا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں، بیت المقدس میں آج کل کے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو معاملہ وہاں پر چل رہا ہے، صہیونی جو قوتیں ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ ان کا میٹر چل رہا ہے، وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم مسلم امت کے حیثیت سے ہمارے اوپر یہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ضرور ہے کہ ہم اس میں کسی نہ کسی طرح سے اپنا رول ادا کریں۔ اگرچہ ہم نے اس کا ذکر پچھلی 2-3 مجالس میں ہوا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح انداز میں دشمن کے بارے میں ساری نشانیاں اور اس کی ساری چالیں اور اس کی ساری جو اس کی خواہشات ہیں دشمن کی، وہ سب کھول کھول کر بیان کی قرآن مجید میں، اور پھر ان دشمنوں سے یاری دوستی رکھنا، کوئی جذباتی الفت رکھنا، اپنے راز ان کو دینا، اس طرح کے اب سارے معاملات جو ہیں ان سے بھی منع کیا گیا۔
لیکن بدقسمتی سے یا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان جو ہدایات تھیں ان کے اوپر اس طرح سے پورا نہیں اتر سکے، اور بحیثیت امت ہم ایک یکجاں ہو کر ایک ہی آواز نہیں بن سکے۔ یہ شاید اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے جو بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ اور جدا جدا ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی بس کوئی سیاسی حیثیت یا اپنی جو حکومت ہے اسی کو بچانے کے چکر میں ہے۔ ہاں البتہ مسلمان درد ضرور رکھتے ہیں اور کچھ حد تک کوشش بھی کرتے ہیں، تو میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس میں بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی مدد درکار ہونی چاہیے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا بھی ہے مسلمانوں کی۔ بہرحال میرا پیغام یہ ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنی پہنچ میں جو ہے اس کے مطابق ہم ضرور ان فلسطین کے مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، بے شک چند روپے یا چند ریال ہی کچھ ایسی تنظیموں کو یا ایسے اداروں کو ڈونیٹ کر دیں جو وہاں پر کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاد چل رہا ہے، جہاد کے علاوہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ خوراک کی کمی اور میڈیسنز وغیرہ اور میڈیکل ٹریٹمنٹس اور یہ وہ، اس سلسلے میں بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اپنا بہت رول ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم تو تھوڑا بہت ہم گھر میں بیٹھے ان کی ہیلپ اتنی سا ضرور کر دیں تاکہ ان کو اپنے جو اللہ کے راہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی مدد ہم کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تو ہے کہ جہاد اور سارا کچھ، اس کے علاوہ ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں اس میں دین کی تبلیغ کرنے والے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے یہ دونوں لوگ شامل ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنے کا ہمیں کہا گیا، ترغیب دی گئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے حد تک یا اپنے تئیں جو بھی کوشش کر سکیں ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خاص کر مدد فرمائے اور ان کو توفیق دے کہ وہ ایک متحد ہو کر ایک مسلم امہ کے طور پر ایک ہی قوت کے طور پر سامنے آئے تاکہ وہ اس دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ کھل کر سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے جو سبق ہے اس کی طرف۔ آیت نمبر 121، آیت نمبر 121 سے آنورڈ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 121 سے آگے آنے والی کچھ آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہیں، اور غزوہ احد جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت ساری ہدایات، بہت ساری رہنمائیاں، کچھ کمزوریوں کا ہمیں اب اندازہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کی اہمیت، وہ بھی کچھ حد تک اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ایک دو پوائنٹس ہیں جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں ہی کور کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ہمارے ذہن میں نقشہ ایک سو ہے وہ بنا رہے کہ یہ جو غزوہ جو ہو رہا ہے، غزوہ احد، اس کا لب لباب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے وقت کے حالات جو ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات آئی تھیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر جو 2 سنہ ہجری میں ہوا تھا، یعنی ہجرت مدینہ کے 2 سال کے بعد یا دوسرے سال، آئی تھنک کہ شوال کا مہینہ تھا، بہرحال دوسرے سنہ ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا،
اور یہ غزوہ احد جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اس کے تانے بانے جو ہیں وہ غزوہ بدر سے بھی ملتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو مشرکین کی جو فوج تھی وہ 1000 کے لگ بھگ تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے، مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ صرف 313 تھا، اور 313 کے ہزار کے مقابلے میں 313 یعنی 3 گنا سے بھی بڑا دشمن جو ہے اس کا مقابلہ وہاں پر ہوا مسلمانوں کا، اپنے 3 گنا سے بڑے دشمن سے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم نے یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مطلب جب تم لڑ رہے تھے تو وہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے دشمن تمہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک کی بجائے دو، ایک کی مثل دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کس طرح سے مدد فرمائی، اور کس طرح سے 313 جو مسلمان تھے لشکر، انہوں نے 1000 سے زیادہ یا 1000 اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کے اوپر غلبہ پایا۔ در حقیقت اس غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے تھے، 70 سے زیادہ، اور ان میں تقریباً بہت سارے، زیادہ تر بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہو چکے تھے، مارے جا چکے تھے اس غزوہ بدر میں۔ اس غزوہ بدر سے واپس جا کر جو مشرکین مکہ ہے وہ بہت ہی غصے میں تھے، اور ان کا جو انتقام لینے کا جذبہ تھا وہ بہت ہی عروج پر تھا، کیونکہ وہ اس اپنے سے 3 گنا چھوٹے دشمن سے ہار کر آئے، اور ان کے بڑے سردار جو ہیں وہ بھی مارے گئے وہاں پر۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں یا اسی غزوہ میں مارا گیا تھا، اور اس کے علاوہ تقریباً مکہ کے ہر گھر کے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے اس کی ہلاکت وہاں پر ہوئی تھی۔ تو وہ ان کے عرب لوگ جو ہیں وہ بدلہ لینے میں بھی بہت مشہور جانے جاتے ہیں کہ یہ کینہ بہت رکھتے ہیں، بغض بہت رکھتے ہیں۔ بدلہ لینے کا ان کا جو انتقام لینے کی جو مطلب ایک ضد ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اسی ضد میں واپس آ کر جب وہ واپس پہنچے مکہ میں تو انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ کہہ لے کے انہوں نے مطلب پلاننگ شروع کر دی کہ ہم اس کا بدلہ کیسے لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک ہی سال بعد 3 سنہ ہجری میں انہوں نے 3000 کا ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور 3000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کریں، مسلمانوں پر چڑھائی کریں، اور تاکہ وہ بدلہ لے سکے ان کا۔ تو وہ بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے وہاں پر 3000 کا لشکر جمع کیا اور مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ مدینہ میں پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے اب ان کی بھی اسٹریٹجی، دشمن جو ہے 3 گنا بڑا مطلب دشمن جس کو انہوں نے شکست دی تھی، اب وہ اس سے بھی بڑی تیاری کے ساتھ، پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور پورے لشکر کے ساتھ وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنی کچھ اسٹریٹجی جو ہے یا اس جنگ کی تیاری جو ہے وہ شروع کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا لے کر آئے اماں قائم کرنے کے لیے، یا مشورہ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، اپنے جو بھی اعمال تھے ان میں، جو بھی کام یا جو بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے تھے اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اس وقت کے جو مدینہ میں جو صحابہ تھے کہ کس طرح سے 2 ہی ہمارے پاس رستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مدینہ میں آنے دیں انہیں، اور مدینہ میں جب وہ داخل ہوں تو مدینہ کے اندر رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں اپنے دشمن کا سامنا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذاتی رائے یا ذاتی ان کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو مدینہ میں داخل ہونا دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ فوج تعداد میں بہت بڑا ہے، تو یہودیوں کے ساتھ
اور دوسرے قبائل کے ساتھ جو ایک معاہدہ تھا کہ مدینہ میں جو ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی حملہ کرے گا تو دوسرے جتنے قبائل ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے۔ تو اس پس منظر میں یا اس کی کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جو یہ کہہ لیں کہ رائے یا ذاتی ان کا یہ اوپینین تھا۔ عبداللہ ابن ابی تھا، ایک بہت بڑا منافق تھا، بہت ہی عام منافق، جس کو ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ ایک منافق ہے۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ لڑی جائے یا مدینہ کے اندر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی، اور جو ان کا مسلمانوں کا جو غلبہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے وہ بھی بڑے پیشنٹ تھے، بڑے جذبے سے پر تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تو دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا چاہیے، ہم تو کھلے طور پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور دشمن کو ہم دھول چٹائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ بہت ہی پرجوش تھے۔ بہرحال کثرت رائے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا زیادہ ووٹ کہنے کی اسی طرف آیا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال یہی پھر فیصلہ ہوا کہ کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر، 1000 جو مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا لشکر تیار ہوا، اور 1000 لشکر کے ساتھ وہ مدینہ سے باہر نکلے۔ اب اس 1000 کے لشکر میں رستے میں ہی عبداللہ ابن ابی جو ہے، ابن ابی، جس کا ذکر ہوا کہ بہت بڑا منافق تھا، وہ رستے میں ہی یہ کہہ کر کہ ہمارا مشورہ جو ہے اس کی تو آپ نے اہمیت نہیں دی، تو ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں، یہ کہہ کر وہ اپنا جو اس کا گروپ تھا وہ واپس لوٹ گیا اپنے گروپ کو لے کر۔ اور اس کے گروپ کے تقریباً 300 ممبرز تھے، یعنی 1000 کا لشکر جو تیار ہو کے مدینہ سے باہر نکلا، اس میں سے 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ واپس پلٹ گیا۔ اب وہ واپس پلٹ گیا جب، تو باقی 700 مسلمان رہ گئے۔ اب وہ 700 مسلمان جو ہے وہ احد کے مقام پر پہنچے۔ اب غزوہ احد کہا جاتا ہے یا احد کا مقام۔ اب احد جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے، مدینہ سے تھوڑا باہر ایک پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ بہت ہی وسعت والا ہے، حجم کے اعتبار سے یہ بہت وسیع ہے، اس کی بلندی بھی بہت ہے، اور بہت بڑا پہاڑ ہے یہ۔ اور اس کی جو حجم ہے یا اس کی جو ثقافت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے، مسلمان کا نماز جنازہ پڑھے، اور اس کی تدفین تک وہ اس کے ساتھ رہے، تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، جو تدفین میں شامل نہ ہو، صرف جنازہ پر پڑھ کر واپس آ جائے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ، اس کا اجر جو ہے وہ 1 قرات کے برابر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ 1 قرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرات سے مراد احد کے برابر ثواب، احد کے برابر اجر جو ہے، یعنی احد جو ہے وہ اتنا بڑا، اور واقعی اس کا حجم کے حساب سے دیکھیں تو وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی وسیع حجم والا ایک پہاڑ ہے۔ بہرحال احد کے میدان کے سامنے، احد کے پہاڑ کے سامنے کھلا میدان ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا کہ اس جگہ پر انہوں نے مطلب میدان جو ہے وہ جہاں پر مارکا ہونے جا رہا ہے وہ جگہ پر پہنچے۔ احد پر انہوں نے اپنا کیمپ بھی لگایا، اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنے جتنے 700 کا لشکر تھا ان کو وہاں پر کمانڈمنٹس دیں، ہدایات دیں کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے، تیر انداز کہاں پر کھڑے کیے، کچھ تھوڑے بہت جو گردوار سے گھوڑے پر تھے ان کو ان کی صف بندی کی، کچھ تلواروں کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والے تھے ان کی صف بندی کی۔ تو یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ یہ اپنائی۔ اب اس دوران میں جو 2 نو مسلم قبائل تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، 2 قبائل تھے، وہ
ظاہر ہے جب جنگ یہ کنڈیشن سامنے آئی تو وہ تھوڑے سے کمزور عقیدہ تھے یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا ان کا اتنا تجربہ نہیں تھا، تو ان کے قدم جو ہے تھوڑے سے ڈگمگا گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے دلوں میں، ان کے دل میں ہمت اور طاقت ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں تھیں اور ان کے جو دل جوئی تھی اس سے مرعوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے وہ واپس دل ان کا جم گیا اور باہر وہ ڈٹے رہے. جو بیٹل فیلڈ تھی یا میدان جنگ تھا، اس کی ارینجمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سارے تیر انداز اور مطلب تلوار سے مقابلہ کرنے والے جو سارے جو اپنے لشکر جو ہے انہوں نے اس کو جب ترتیب دیا، تو جہاں پر احد کا پہاڑ ہے اس کے سامنے میدان جو ہے، میدان کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ احد پہاڑ اور سامنے میدان کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، چھوٹا سا ٹیلا سا ہے یا ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، کہہ لیں کہ وہ احد کا ہی حصہ ہے لیکن احد کے ساتھ ایک ہٹ کے یا اس کے میدان میں آتا ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا یا ان کے ذہن میں یا ان کو یہ سوجا کہ اگر ہم اس جگہ پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ اس پہاڑی چوٹی کے دوسری طرف سے ہو کر کچھ لشکر جو ہے ان کا دشمن کا وہ ہمارے پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر وار کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر انداز جو ہے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی کمانڈمنٹ میں 50 تیر انداز جو ہے وہ اس پہاڑی ٹیلا جو تھا یا پہاڑی چوٹی جو چھوٹا تھا جو پہاڑ تھا، پہاڑی ٹیلا جو تھا اس کے اوپر مقرر کیے کہ تم نے یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر رہ کر دشمن پہ نظر رکھنی ہے اور یہ سنبھالنا ہے مورچہ کہ اس طرف سے دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ نہ کر پائے. اور ان کو اتنی سخت تاکید کی کہ اگر تمہیں لگے کہ ہم ہار چکے ہیں اور ہمارے سارے کے سارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو سکے ہیں اور ہمارے جو لاشیں ہیں جو میتیں ہیں ان کو آ کے چیل کوے جو ہیں وہ نوچ رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے یہ درہ یا یہ چوٹی جو ہے اس مقام کو نہیں چھوڑنا، تب بھی جب تک میرا حکم نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں، یہ سچویشن بھی آ جائے تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور شروع میں مسلمانوں کو فتح مل گئی تو پھر وہاں پر وہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اور اس میں سے 35 جو لوگ ہیں وہ نیچے اتر آئے کہ جو مسلمانوں کو تو مطلب فتح ہو ہی چکی ہے تو اب جا کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. تو اسی چکر میں آ کر پھر خالد بن ولید جو ہیں وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اس لشکر کا جو مشرکین مشرق مکہ کا جو لشکر تھا ان میں گھوڑوں پر جو لشکر آیا تھا اس کی وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر اس طرف سے جا کر پیچھے سے جا کر ان کو راستہ ملا تو انہوں نے مسلمانوں پر واپس اٹیک کر دیا. پھر وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. پھر وہاں سے کیسے پھر وہ واپس پلٹے تو اس کا تو بعد میں بہرحال تھوڑا سا تذکرہ ہوگا کہ جب وہ خالد بن ولید جو ہے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس قدر شدت سے پھر حملہ ہوا کہ بگدڑ مچ گئی. اور اسی بگدڑ میں کچھ صحابہ جو ہیں وہ تو اسی بگدڑ کی وجہ سے مطلب آپس کے ہی مطلب مارکے میں ہی وہ کچھ شہید ہو گئے. اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے دانت مبارک جو ہے وہ بھی شہید ہوئے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا اور وہ اس قدر ان کو زخم آیا اپنے چہرے پر جبڑے کے اوپر کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر واپس ہمت کر کے مسلمانوں کی ہمت دی اور ان کو یہی سوچا کہ ہم احد پہاڑ کے اوپر واپس چڑھتے ہیں تاکہ کم از کم بچاؤ کیا جا سکے ان کے حملوں کا. تو پھر انہوں نے واپس احد پہاڑ کے اوپر واپس چڑھے. جب وہ احد پہاڑ کے اوپر واپس جب چڑھے تو پھر ابو سفیان جو ہے جو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ ایمان لے کر آئے تو یقیناً ہمارے لیے وہ صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں. بہرحال اس وقت وہ مشرکین مکہ جو ہے ان کے سردار کی حیثیت سے وہاں پر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب انہوں نے بھی اور خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا، لیکن جب وہ مسلمان پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو خالد بن ولید جو ہے ان کا یہ تھا کہ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو یہاں پر یہ قصہ جو ہے ختم کرتے ہیں. لیکن
جو ابو سفیان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ پر ہیں، اونچے مقام پر ہے، اگر وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کریں یا ایون ہمارے اوپر اگر پتھر بھی وہاں پر پھینکنا شروع کر دیں تو تب بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم نے اپنا بدر کا جو بدلہ ہے وہ لے لیا ہے، تو ہم وہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے پھر وہ واپس وہاں پر پلٹ گئے، اور جو مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور 70 کے قریب صحابہ جو ہیں وہ بڑے بڑے نامور صحابہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے اس مارکہ میں یا اس غزوہ میں۔ تو ایک بہت ہی فتح کا دن تھا جو شکست میں بدل گیا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بہت ہی اہم دن تھا، غزوہ احد کا میدان اور غزوہ احد کا جو وقت ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری رہنمائیاں اور بہت سارے مطلب اسباق جو ہیں وہ ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا نقشہ جو ہے وہ میں نے آپ کو کھینچ دیا یہاں پر، تاکہ جب ہم پڑھیں گے آیات تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ تو یہاں پر کور نہیں ہوتا ہے اگلی آیات میں، لیکن اس کی طرف اشارہ ضرور ہے۔ تو جب اشارتاً بات ہوگی تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہاں غزوہ احد کے معاملہ جو ہے وہ کیا تھا۔ بہرحال اس میں خالد بن ولید جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان جو ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت وہ مشرکین میں شامل تھے، اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ان کی جو بیوی تھی حضرت ابو سفیان کی، ہند نام تھا اس کا، وہ بھی اسی غزوہ میں شامل تھی، بلکہ غزوہ بدر میں تو ان کا باپ اور ان کا بھائی اور کوئی کزن وغیرہ وہ بھی جہنم واصل ہو چکے تھے، تو ان کا بھی بہت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بہرحال اسی مارکے میں جب وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی، اور بغداد میں پھر یہیں پر بہت بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان کی شہادت ہوئی 70 کے قریب، اور اس میں حضرت حمزہ جو ہے جو مسلمان فوج کے کمانڈر تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ بھی ان کی لاش کے ساتھ بھی پھر بے حرمتی کی گئی مشرکین کی طرف سے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ اور ایک بڑا ہی مطلب سوگوار قسم کا مومنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائیاں ہمارے لیے ہیں، تو جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں کچھ ایک دو پوائنٹ جو جان بوجھ کر وہاں پر ذکر نہیں کیے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ آگے آیات میں ہوں گے۔ تو آج تھوڑا سا وقت جو ہے وہ غزوہ احد کی بیک گراؤنڈ میں اسی لیے لے لیا تاکہ ہم جب یہ آیات پڑھیں تو ہمارے ذہن میں نقشہ واضح ہو اور ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جتنی بھی آج 2-3 آیات ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں چلتے ہیں، تو اگلی آیات کل پھر انشاءاللہ بڑی آسانی سے اور تیزی سے بھی ہم گزر جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے نکلے، من اہلک، اپنے گھروں سے، جب آپ صبح اپنے گھروں سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ہے کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے، گھر والوں سے، تبویو آپ متعین فرما رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، آپ مومنوں کو مورچوں میں، مقاعدہ مورچوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے آپ مطلب میدان احد میں جو آپ اسٹریٹجی آپ تھی کہ کس طرح کون سا لشکر کہاں پر کھڑا ہوگا اور کس طرح سے مطلب وہ مقابلہ کیا جائے گا، جو بھی وہاں پر صف بندی جیسے کہتے ہیں وہ جب کر رہے تھے، واللہ سمیع علیم، تو اور اللہ جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا، جب آپ صبح نکلے اور غزوہ احد کے مقام پر پہنچ کر جب آپ نے مسلمانوں کی صف بندی کی اور ان کے ڈفرنٹ لوگوں کے یا ڈفرنٹ گروپوں میں بانٹ کر ان کو جب ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کو سونپ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیز کو خوب اچھی طرح سے سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے جو کچھ بھی آپ وہاں پر کر رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان، اور جب آمادہ ہوئے دو گروہ، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ، اور حالانکہ اللہ،
ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دو گروہ جو ہے وہ دونوں گروہ دو گروہ جو ہے بزدلی دکھا رہے ہیں، تو اللہ ہی تھا جو ان کا مددگار تھا۔ یہ بھی جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ دو قبیلے تھے جو اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو پہلے ہی مرتد تھا، وہ تو پہلے ہی نکل چکا تھا۔ باقی جو احد کے مقام میں پہنچے اس میں بھی دو گروہ جو تھے، جب ان کے سامنے آیا کہ جنگ کا میدان ہے اور کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان کی ہمت بھی، ان کے پاؤں بھی تھوڑے سے لڑکھڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد جو ہے ان کے لیے کی، ان کے دل کو تھما دیا، ان کے دل میں جو نا وہ قوت اور ان کو ہمت دلائی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ جب دو گروہ تم میں سے تھوڑا سا بزدلی دکھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی ان کا مددگار تھا۔ وہ اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اور مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھ کر جب کسی کام کو انجام پانے چلے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ پھر مومنوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، جنگ بدر میں۔ یہاں پر جنگ بدر کا ذکر ہوا، جیسے میں نے کہا کہ یہ جنگ بدر سے تانے بانے ملتے ہیں غزوہ احد کے۔ تو غزوہ بدر جو ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی کیسے کہ وہ بہت ہی تھوڑے تھے تعداد میں، اور اپنے سے 3 گنا بڑے اور بہت ہی مضبوط دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی، مدد کی اپنی خاص۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس حال میں کہ تم کمزور تھے اس وقت، ظاہر تعداد میں بھی کم تھے اور اتنا زیادہ ان کے پاس لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا۔ اور غزوہ بدر در حقیقت وہ غزوہ کے طور پر مسلمان جو ہے وہ تیاری کر کے تو آئے نہیں تھے جنگ کی تیاری کے لیے۔ وہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ مصر سے یا شام سے جب وہ واپس پلٹ رہا تھا، تو مدینہ سے ہو کر، مدینہ کے پاس بدر کے مقام سے ہو کر وہ قافلہ جو واپس جاتا تھا، تو وہ مکہ کا جو مشرکین مکہ کے قافلے جو ہیں وہ بہت محفوظ سمجھے جاتے تھے کہ وہ ان کے اوپر کوئی بھی رستے میں نہیں کرتا تھا، حملہ وغیرہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ مکہ کے متولی تھے اور ان کے سارے بت جو ہیں وہ وہیں پر پڑے رہتے تھے، تو اپنے قافلوں کو وہ بڑے آسانی کے ساتھ اور سیف رستوں سے، سیف طریقے سے، محفوظ طریقے سے وہ سفر کرتے تھے اور بغیر خوف و خطر سفر کرتے تھے۔ تو اب کیونکہ جو مسلمان جن کو مکہ سے نکالا ہوا تھا وہ بہت ہی مطلب پریشان حال تھے، اپنا سارا کاروبار، جائیدادیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، تو وہ مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، کہتے تھے کہ ہمیں مطلب بڑھنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ان کو تھوڑی سی وہاں پر اجازت ملی تھی کہ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو، جو مشرکین مکہ والوں کا جو قافلہ جا رہا ہے واپس، تو اپنا جو بدلہ ہے، جو مکہ سے انہوں نے تمہارا سارا مال و متاع وہاں پر رکھ کر تمہیں وہاں سے شہر بدر کر دیا، تو اس کے بدلے کے طور پر تم ان کا قافلہ جو ہے اس کا محاصرہ کر کے ان سے کچھ سامان جو ہے یا ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو در حقیقت وہ بدر کے مقام پر تو وہ ان سے ہی بدلہ لینے کے لیے وہ نکلے تھے، صرف 313 لوگ، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، 2-4 تلواریں ہوں گی، میرے لئے 8 تلواریں تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی خاص جنگی ساز و سامان نہیں تھا بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ اس طرح سے، یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، کہ ابو سفیان کو پتا چلا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ نکلا ہے اور وہ تو اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنا جو ایک قاصد ہے وہ بھیجا مکہ کی طرف، کہ جا کے ان کو اعلان بتاؤ کہ اس طرح سے جو مسلمان ہیں وہ مطلب قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنے لشکر جو ہے، اپنا جو قافلہ ہے اس کی مدد کرو۔ تو وہاں پر پھر وہ مکہ سے پھر 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر پھر مسلمانوں کے لیے ایک سچویشن بن گئی کہ اب یا تو وہ 1000 کا جو لشکر آ رہا ہے، یا تو اس کے ساتھ وہ سب مقابلہ کریں، یا وہ جو قافلہ آ رہا ہے مصر سے یا شام سے ابو سفیان کا، اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ
کی مطلب خاص ڈائریکشن سے یا اسی کی توفیق سے پھر وہ 1000 کا جو دشمن تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی فتح نصیب کی. تو دیکھنے میں ظاہری طور پر وہاں پر وہ مسلمان بہت کمزور تھے. اسی کا یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے جنگ میں بھی، بدر کے میدان میں بھی تمہاری مدد کی، جبکہ تم تو بہت کمزور تھے. تمہارے پاس تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا اور لڑنے کے لیے، اور تعداد میں بھی بہت کم تھے. اور وہ تو 1000 کا لشکر جو ہے وہ پورا جنگی ساز و سامان کے ساتھ آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ، اور پس تم ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ ہی سے ڈرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. بس تم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. در حقیقت جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. صرف الحمدللہ کہہ لینا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر دینا منہ زبانی کلامی جو ہے وہی کافی نہیں ہوتا. صرف پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا، صبر کی روش اختیار کرنا، اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں پریکٹیکل ہو کر سامنے آنا، یا پریکٹیکل ہو کر اللہ کی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اور اللہ کے آگے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر تسلیم کو خم رکھنا. در حقیقت وہی بندہ ہے جو شکر گزار ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہیں پر آپ آج رکتے ہیں. اس سے اگلی آیات کل دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ہم نے آج تھوڑا سا تذکرہ کر لیا تاکہ آسانی رہے آگے سمجھ میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سنیں اس کا صحیح معنوں میں فہم ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اجازت ہے. پھر انشاءاللہ کل اسی وقت ضرور حاضر ہوں گے. کوشش کریں کہ وقت کے اوپر شامل ہو جائیں کریں کلاس میں. تو اور اپنے ساتھ اور جو فیملی ممبرز ہیں یا باقی اصحاب جو ہیں ان کو بھی ضرور انوائٹ کریں. اب تو رمضان گزر گیا تو یہ وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.